السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کسی منافق کا ذکر کیا گیا۔ فقیل، تو تذکرے میں یہ بات بتائی گئی کہ ما زال نائما حتی اصبح، کہ فلاں شخص لگاتار سوتا رہا یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، یعنی سورج نکل آ گیا، سورج نکل گیا، فلاں شخص سویا رہا ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے بیدار نہیں ہوا، نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے نہیں آیا، فجر کی نماز اس نے پڑھی ہی نہیں، سویا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بال الشیطان فی اذنی، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ کون سا آدمی؟ وہ شخص جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے یہاں تک کہ دن نکل آتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ کان پیشاب، شیطان کے پیشاب کرنے کی جگہ بن جاتا ہے، وہ کان جگہ بن جاتی ہے شیطان کے پیشاب کرنے کے لیے، استنجا خانہ بن گیا ہو، پیشاب خانہ بن گیا ہو، جو فجر کی نماز میں نہیں بیدار ہوتا ہے۔ دیکھ شیطان ہمارا کتنا جانی دشمن ہے، شیطان انسان کا کتنا جانی دشمن ہے۔ شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کیسے اس کو گمراہ کیا جائے، کیسے اس کو بھٹکایا جائے، کیسے اس کو جنت کے راستے سے ڈھکیل کر جنت جہنم کے راستے میں ڈال دیا جائے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آدمی سوتا ہے تو سوتے وقت شیطان آ کر کے انسان کے سر کے پاس، سر میں 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھ مارتا ہے۔ اب وہ اگر آدمی فجر میں بیدار نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی وہ جو گرہ لگی ہے، گانٹھ مارا ہے، وہ کھلی نہیں، تو شیطان نے اس آدمی کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے جو فجر کی جماعت، فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، فجر میں بیدار نہیں ہوتا ہے، سورج نکل گیا وہ سو رہا ہے، تو شیطان نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس انسان کا جو کان ہے وہ شیطان کا پیشاب خانہ ہے۔ کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ ہمارے کان میں شیطان پیشاب کرے؟ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے سر پر یا کسی جگہ آگے پیچھے، پیٹھ پر، پیٹ پر یا سامنے تھوک دے تو کیا آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں برداشت کرتا، جبکہ یہ تھوک ناپاک نہیں ہے، آدمی کا جو لعاب ہے، یہ تھوک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر آدمی کے جسم پہ لگ جاتا ہے
تو دھلنا ہم دھلیں گے مطلب صفائی کے لیے، لیکن یہ کہ یہ تھوک ناپاک نہیں، منہ سے ہم جو تھوک نکال رہے ہیں یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ لگ جائے تو آدمی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، اس کو دھلتا ہے، کیونکہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے۔ لیکن گندی کا مطلب یہ نہیں ہو مطلب وہ ناپاک ہو گیا، ہر گندی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس کان میں پیشاب کر دیا جو فجر کی نماز میں نہیں بیدار ہوا، سویا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا وہ پیشاب کھانا ہے، وہ استنجا کھانا ہے جہاں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، شیطان جا کر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانے کی کوشش کریں، شیطان کی چال کو ہم سمجھیں۔ ضرورت ہے کہ آج کے جو نئی نسل ہے، آج کی جو نئی نسل ہے یا ہمارے نوجوان ہیں، ایسی احادیث کو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنجیدگی سے سمجھیں۔ آج امت کا کیا حال ہے، آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ عام نماز کی بات کر لیں تو کم زیادہ مسجدوں میں نمازی رہتے ہیں۔ اکثر مساجد میں اگر ہم جائزہ لیں، ظہر کی نماز میں 4 صف لگتی ہے، مغرب کی نماز میں 8 صف لگتی ہے، عشاء کی نماز میں 10 صف لگتی ہے، فجر کی نماز میں 2 صف لگتی ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں کا آپ جائزہ لے لیجئے، اکثر جگہوں پر سروے کر لیجئے، تو میں نے جو بتایا کہ بڑی مسجد ہے، بڑی آبادی ہے، مغرب عشاء اور ظہر کی نمازوں میں 10 صف لگ سکتی ہے، 5 اور 7 8 صف لگ سکتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں ہمارے نمازی کہاں جاتے ہیں کہ 1 صف 2 صف 2.5 صف 3 صف۔ اور اگر دوسری جگہوں کی بات کریں، دیہات وغیرہ کی بات کریں، تو اللہ رحم فرمائے ہماری زندگی اور ہماری حالت پر، حالات بہت نازک ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے بہت ہی دردناک ہے، دینی اعتبار سے ہم بات کریں بہت ہی تشویشناک ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے، بدعملی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نہ برکت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ ہمارے گھروں میں چین و سکون ہے، نہ امن ہے، اور پھر دشمن ہم پر ہر روز غالب ہو رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے۔ اب مسئلہ چل رہا تھا مسجد کا، مسجد کا کئی مسجدیں ہماری جا چکی، اب ادارے اور مدرسے پہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب خطرہ ہے ادارے پر، دینی مدرسے پر اب خطرہ ہے، منڈلا رہا ہے۔ ہم سب کو دینی بیداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، فجر کی نماز میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی سے ہم خیر کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم مسلمانوں کی جو حالات یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بہت تشویشناک ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف لفظوں میں یہی کہا ہے، جو فجر میں بیدار نہیں ہوا اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا، لہذا اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔